بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 9 اور باب الظہار ہے، اور کفارہ ظہار میں ہم بات کریں گے آج کفارہ ظہار کی تیسری قسم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بیان. فصل فی الکفارہ. اس سبق کے اندر جو ظہار کی تیسری قسم ہے کہ کسی شخص کے پاس نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ملا، اور اسی طریقے سے روزے رکھنے تھے، روزے بھی وہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شدید عذر کی وجہ سے، تو اب اس نے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو ہر مسکین کو، ہر فقیر کو ایک صدقہ فطر کی بقدر مال دے دے، تو اس سے بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس بیان کو انشاءاللہ ہم تفصیلاً آج دیکھتے ہیں. وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ 60 مسکینا. مظاہر ظہار کرنے والا روزوں کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر آگے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا صدقہ فطر کی بقدر مال دینا، تو اس کے 2 طریقے ذکر کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تملیک، اس کو مالک بنا کر دیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں اطعم 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کیونکہ قرآن مجید میں اطعام کا ذکر ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کھلائے. تو کھلانا 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو غلہ دے دینا، اور ایک یہ دسترخوان پہ بٹھا کر کھلانا، اس کو اباحت کہتے ہیں، اور غلہ دینے کو، صدقہ فطر کی بقدر مال دینے کو یا اس کی قیمت دینے کو تملیک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِینٍ نِّصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِّن تَمْرٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ قِیمَةَ ذَلِکَ. فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو اگر وہ ملکیت میں دے رہا ہے تو پھر نصف سا گندم، اور یا 1 سا کھجور، یا 1 سا شعیر، یا ان کی قیمت، شعیر یعنی جو. تو یہ ہے جی صدقہ فطر کی بقدر مال. قولہ علیہ السلام فی حدیث اوس بن صامت و سہل بن صخر. اوس بن صامت اور سہل بن صخر، یہ سلمہ بن صخر ہے، سہل نہیں ہے. ان کی حدیث ہے، ان کی جو روایت تھی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مسکین نصف صاع من بر، ہر مسکین کو نصف سا گندم کا دیا جائے گا. قال بنت ثعلبہ، اور ان کے جو یہ واقعہ قد سمع اللہ قول الذی تجادلک سورہ مجادلہ کے تحت ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہاں پہ تفصیلاً مذکور ہے. اوس بن صامت کی بیوی، تو ان کے پاس پھر اوس بن صامت کے پاس ظہار کے کفارے کے لیے کچھ نہیں تھا. فرماتی کہ میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کھجوروں کا ایک بڑا سا برتن لے کر آئی جس کے اندر 60 اس کو عرق کہتے ہیں، اور عرق 60 سا کھجوریں ہوتی ہیں. وہ 60 سا کھجوروں کے میں لے کر آئی، تو لیکن نبی نے فرمایا کہ احسن تھی، بہت اچھا کیا آپ نے. اذهبی فاطعمی بها عنه 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو اس کی اندر سے کھلاؤ، یعنی 1 سا 1 مسکین کو دے دو. لأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اصل مقصود وہ 1 دن کی حاجت پوری کرنا ہے، ہر مسکین کی ضرورت پوری کرنا ہے، تو صدقہ فطر کے ساتھ ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا، اسی پر قیاس کیا جائے گا. قولہ او قیمت ذالک، مصنف نے جو او قیمت ذالک متن میں فرمایا تو مذہبنا، یہ احناف کا مذہب ہے، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر تفصیل سے ذکر کر دیا. فَإِنْ أَعْطَى مَنًّا مِنْ بُرٍّ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ جَازَ. اگر اس نے 1 من گندم، یہاں سے من سے مراد وہ عرفی من نہیں ہے 40 کلو گرام والا، بلکہ یہاں پہ من ایک اور پیمانہ ہے جو سا کا بھی چوتھائی حصہ ہوتا ہے، اور 1 سا کے اندر 4 من ہوتے ہیں، کیونکہ 4 سیر آپ اس کو مراد لے سکتے ہیں، تو یا 4 سیر سے کچھ کم، یہ 4 من مل کر 1 سا بنتا ہے. اور نصف گندم دینی تھی، نصف سا گندم دینی تھی، اور نصف سا گندم 2 من بنتے ہیں، 2 سیر سے بھی کچھ کم، یہ نصف سا گندم دینی تھی صدقہ فطر میں. اور 4 من یعنی 4 کلو سے کچھ کم
3.5 کلو 3.5 کلو کھجور دینی تھی جو ایک سا بنتی ہے، اس طریقے سے جو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک فقیر کو اس نے سا کا بھی یعنی گندم کا بھی چوتھائی ایسا دے دیا، یعنی اس کے پورا سا نصف سا نہیں دیا بلکہ نصف سے بھی ایک آدھا دے دیا، 1 من، کیونکہ 4 من کا 1 سا ہوتا ہے، 2 من کا نصف ہوتا ہے، اور اس نے نصف کا بھی نصف یعنی سا کا ربع دے دیا، آدھا گویا کہ گندم سے دے دیا صدقہ فطر، اور آدھا کھجور سے اور شعیر سے دے دیا۔ کھجور اور شعیر کا جو آدھا ہے وہ 2 من بنتے ہیں اور گندم کا آدھا وہ 1 بنتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں درست ہے، لحصول المقصود، مقصود کے حاصل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اصل تو حاجت فقیر کی دور کرنی ہے، 2 چیزیں دے دی پھر اس سے بھی پوری ہو جائے گی۔ بالجنس متحد، اس اعتبار سے کہ اصل آگے جا کر کھلانا ہے، ملکیت میں دینا ہے فقیر کی اور اس کی ضرورت پوری کرنے، اس اعتبار سے یہ جنس متحد ہے۔ ان امر غیرہ ان یطعم عنہ من ظہارہ ففعل اجزأہ، پھر اس نے دوسرے کسی دوست کو کہا کہ میری طرف سے وہ ظہار کا کفارے میں اتنے مسکینوں کو کھانا دے دے، اس نے ایسا کر لیا تو یہ بھی درست ہے۔ لأنہ استقراض مانا تو یہ اس اپنے دوست سے یا کسی دوسرے شخص سے قرض لے رہا ہے، تو ایمانا تو یہ قرض کے حکم میں ہے، اور ظاہراً یہ وکالت ہے کہ توکیل بنا ہے کہ بھئی تم میری طرف سے فلاں کو اتنے دے دو۔ الفقیر قابض لہ اولا، اب آگے مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ خود اس نے تو نہیں دیا، اس کے دوست نے دیا ہے نا، تو اس کی طرف سے کفارہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ فقیر نے پہلے گویا کہ حکم دینے والا، یہ جو کفارہ ادا کرنے والا، اس کی طرف سے قبضہ کیا اس کا نائب بن کر، ثم لنفسی، پھر اس کے بعد اس نے اس کو اپنی ذات کے لیے قبضہ کیا، فتحقق تملکہ ثم تملیکہ، تو لہذا اس حکم دینے والے کا مالک بننا ثابت ہوا، اس کے بعد اس کا فقیر کو مالک بنانا ثابت ہو گیا۔ یہ تو تھا پہلا طریقہ کہ ملکیت میں دے دے صدقہ فطر کی بقدر ہر مسکین کو۔ فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيلًا مَا كَانَ مَا أَكَلُوا أَوْ كَثِيرًا، فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ان کو 2 ٹائم کا یعنی دوپہر کا اور رات کا کھانا کھلا دیا 60 مسکینوں کو، یہ بھی درست ہے۔ اس کو کہتے ہیں اباحت، ان کے سامنے دسترخوان لگا دیا، اب اس میں وہ 1 سا کھاتے ہیں، نصف سا کھاتے ہیں یا ایک روٹی کھاتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے، بس صرف 60 مسکینوں کو سیر ہو کر وہ کھانا کھا لیں 2 ٹائم کا، بس یہ کافی ہے، چاہے وہ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یجزئہ، یہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، اباحت اس میں کافی نہیں ہے، بلکہ تملیک ضروری ہے، الا التملیک اعتبارا بالزکاۃ و صدقۃ الفطر، زکات و صدقہ فطر کے اوپر قیاس کر دیا کہ اس میں تملیک ضرورت ہے، اباحت کافی نہیں ہے۔ وہذا لان التملیک ادفع للحاجۃ، مطلب یہ اس وجہ سے کہ یہاں پر تملیک ضروری ہے، اباحت کافی نہیں ہے۔ تملیک جو ہوتی ہے وہ فقیر کی حاجت کو زیادہ اچھی طریقے سے پورا کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرے گا، فلا ینوب منابہ الاباحہ، لہذا اس کے الاباحۃ یعنی اباحت اس کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ ورنہ احناف فرماتے ہیں ان المنصوص علیہ هو الاطعام، اصل تو نص کے اندر جو چیز جو آئے الفاظ ہیں وہ ہے اطعام 60 مسکینہ، اطعام لفظ ہے اور اطعام کا معنی ہوتا ہے کھلانا لغت میں، تو کھلانا پھر 2 طرح سے ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں ایک جو دسترخوان کے اوپر بٹھا کر کھلانا ہے، حقیقی معنی تو اس کا یہی ہے، تو ہم اس کا معنی حقیقی لے رہے ہیں۔ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الطُّعْمِ وَفِي الْإِبَاحَةِ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں کھانے کے اوپر قدرت دینا اس میں مراد ہے، اور ہم نے جب اس کو دسترخوان کے اوپر بٹھا کر ان کو کھلایا تو فی الاباحتی، ہم نے ان کو مباح کر دیا، اور اباحت کے اندر یہ والا معنی پایا جاتا ہے، پھر تملیک جس طرح تملیک میں پایا جاتا ہے۔ اما الواجب فی الزکات، اب جواب دیا جا رہا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو کہ آپ فرماتے ہیں کہ زکات کے اندر تملیک ضروری ہے، اباحت کافی نہیں ہے، اور اس طریقے سے صدقہ فطر میں بھی تو ہم کہتے ہیں کہ زکات کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ایتا ہیں، آتوا الزکاۃ، وہ ہوتا ہے دینا، تو دینا جو ہوتا ہے وہ تملیک ہی کے اندر ہو سکتا ہے، اباحت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اور فی صدقۃ الفطر الادا، اور صدقہ فطر کے اندر ہے ادو لفظ ہے، تو ادا جو ہے وہ بھی تملیک کے معنی میں ہے، اباحت یا کھلانے کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے پھر اباحت مراد نہیں لے سکتے۔ وہما للتملیک حقیقت، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ حقیقت میں تملیک کے لیے آتے ہیں،
تو اس لیے ان کو پھر تملیغ کے معنی پر ہی محمول کریں گے. اور یہاں پر جو ظہار کے کفارے میں اطعام کا لفظ ہے تو اطعام کے لفظ میں دسترخوان کے اوپر بٹھا کر کھلانے کے معنی بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. وَلَوْ كَانَ فِي مَنْ عَشَّاهُمْ صَبِيٌّ فَطِيمٌ لَا يُجْزِئُهُ. پہلے بھی یعنی جو ذکر کیا گیا ہے اس سب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ کھانا کھانے والے اگرچہ نابالغ ہوں لیکن اتنے ہوں کہ وہ کم از کم ٹائم پہ وہ بڑوں کی طرح کھانا کھا لیتے ہوں, مطلب 10 سال سے اوپر کے بچے ہوں. تو لہٰذا اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ ابھی اس نے دودھ چھوڑا ہے اور کچھ نہ کچھ دودھ پیتا ہے اور ابھی دودھ چھوڑ کر کچھ نہ کچھ کھانے کے اوپر لگا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کے اس نے رات کا کھانا کھلایا ہے یا دن کا کھلایا ہے ان میں اگر ایسا بچہ ہے تو پھر یہ 60 مسکینوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. لأنه لا يستوفي كاملا, وہ کامل طور پر وہ اپنا حصہ وصول کر ہی نہیں سکے گا. ولا بد من الادام في خبز الشعير. اب فرماتے ہیں کہ جب کھلائے گا تو کیا چیز کھلائے گا. فرماتے ہیں کہ اگر جو کی روٹی ہے تو جو کی روٹی کے ساتھ سالن کو ہونا ضروری ہے. لیمکنہ الاستیفاء الى الشبع, تاکہ سیر ہونے کی جو فوائد ہیں وہ خوب اچھی طریقے سے حاصل کرنا ممکن ہو. اور وفی خبز الحنطة لا يشترط الادام, اور گندم کی روٹی بشرطے کہ وہ اپنی اصل حالت پر گندم ہو, اس میں سے فائبر وغیرہ بھوس نہیں نکالا ہو, اس کے اندر ہی ہو بھوسی, تو اس صورت کے اندر وہ اپنی اصل حالت میں ایک طاقتور چیز ہوتی ہے, اس لیے اس کے اندر فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ سالن نہ بھی ہو تو کوئی شرط نہیں ہے. وَإِنْ آتَ مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا أَجْزَأَهُ, اور اس نے یعنی یہ کیا کہ 60 مسکینوں کو, یہ 2 مسئلے یہاں پہ 3 مسئلے ذکر کریں گے آخر میں, یعنی اسی اطعام کے اندر, حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی ہے لیکن کچھ مسائل ذکر کرے گا. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 60 کا عدد وہ حکمن پورا کرنا چاہتے, تو کیا یہ ہوگا؟ 60 مسکینوں کو تو نہیں کھلایا اس نے, لیکن ایک مسکین کو 60 دن تک کھلایا, یا 60 دن تک صدقہ فطر کی بقدر روزانہ ایک صدقہ فطر کی بقدر اس کو دیتا رہا. اجزاءہ, یہ بھی کافی ہو جائے گا. وَإِنْ آتَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ, اگر ایک ہی دن میں مسکین کو کھانا دے دیا, 60 مسکینوں جتنا کھانا یا صدقہ فطر, وہ 60 صدقہ فطر ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں دے دیے, لم یجزہ, یہ کافی نہیں ہوگا, الا عن یومہ, صرف اسی دن کی طرف سے تو ہو جائے گا کہ ایک مسکین کا باقی نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن المقصود سد خلۃ المحتاج, اصل مقصود اس کفارہ ظہار میں اطعام سے وہ محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. والحاجت تتجدد, اور جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ ہر دن نئی ہوتی ہے, فی کل یوم, تو اس لیے ہر دن ہم نے کہا کہ دینا پڑے گا. فالدفع الیہ فی اليوم الثانی کالدفع الی غیرہ, اور دوسرے دن دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر آپ اشکال کریں کہ بھئی ایک مسکین کو دیا جا رہا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ایک مسکین کو 60 دن تک, اس کے بہتر نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو دے دو. تو ہم کہتے ہیں بھئی ایک مسکین کو 60 دن دینے میں یہ کہ ہر دن ہم اس کو ایک مسکین کی بقدر دے رہے ہیں, تو ایک مسکین کی بقدر ہر دن دینا, کیونکہ ہر دن اس کی ضرورت جدید ہوتی رہتی ہے نا, تو اس لیے ہمیں ہر دن میں دینا ایسا ہے جیسے کہ کسی دوسرے کو دینا, کیونکہ اس کے اگلے دن جو ضرورت ہے وہ پہلے دن والی ضرورت کے علاوہ ہے. اگلے دن اس کو اگر ہم پھر ایک صدقہ فطر کی بقدر دیں گے تو وہ مزید اس کی حاجت پوری ہو جائے گی, تیسرے دن پھر, چوتھے دن پھر, اس طریقے سے 60 دنوں تک گویا کہ 60 مسکینوں کو ہم نے دے دیا. وَهَذَا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ, اچھا یہ تو اباحت والے مسئلے میں, یہ دسترخوان پر بٹھا کر 2 ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو روزانہ کھلایا جائے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, سب کے نزدیک یہ اباحت میں تو یہ چل جائے گا. لیکن جہاں تک بات ہے تملیغ کی, فرماتے اما التملیغ من مسکین واحد فی یوم واحد بدفعات, ایسا ہو گیا کہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں مالک بنا رہا ہے. پہلے تو ابھی تک یہ تھا کہ کھانا کھلانا باقاعدہ بیٹھا کر, تو اس میں یہ کہ ایک مسکین کو اگر 60 دن تک کھلاتا ہے تو یہ درست ہے. لیکن اب ایک تملیغ, فرماتے ہیں تملیغ کے اندر ایک مسکین کو ایک ہی دن میں 60 مرتبہ صدقہ فطر کی بقدر مال دے دیا. تو اب اس میں ایک قول تو یہ کہ لا یجزی, یہ کافی نہیں ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کافی ہو جائے گا. لأن الحاجت الی التملیغ تتجدد فی یوم واحد, ایک دن کے اندر بھی تملیغ کی حاجت جدید ہو سکتی ہے. مطلب ہے کہ ایک بندے کو پہلے ضرورت پڑی
پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ایک دن میں 60 مرتبہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی چیز کی. تو لہٰذا 60 مرتبہ اس کو مالک بنانا ایسا ہی ہے جیسے کہ 60 دنوں میں دینا یا 60 مسکینوں کو دینا. لیکن یہ قسم راجی قول یہ پہلا ہے کہ اس طریقے سے کافی نہیں ہوگا ایک ہی دن میں ایک ہی مسکین کو 60 مرتبہ دیا جائے مال اس کی ملکیت میں دیجیے. بخلاف ما اذا دفع بدفعۃ واحدۃ، خلاف اس صورت کے کہ جب ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی مسکین کو دے دے اس میں بالاتفاق پھر یہ ادا نہیں ہوا کیونکہ لأن تفریق واجب بالنص، کیونکہ تفریق 60 مسکینہ یہ نص سے واجب ہے کہ الگ الگ کر کے دینا ہے. 60 مسکینوں کا ذکر اس لیے. سبق کے آخر میں ہم ایک مسئلہ ذکر کر لیتے ہیں کہ وَإِنْ قَرِبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، کہ اگر جس عورت سے زہار کیا ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی کھانا کھلانے کے درمیان، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، ابھی 30-35 کو ہی کھلایا تھا مثلا، تو اس کے ساتھ ہم بستری کر گیا. اب کیا پھر نئے سرے سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا؟ تو وہیں سے آگے جو 25 باقی بچ گئے ہیں ان کو ہی کھلائے. تو مطلب لم یستانف، نئے سرے سے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. لأنه تعالی ما شرط فی الاطعام یکون قبل المسی، ایک تو یہ کہ من قبل ان یتماس کی قید اطعام 60 مسکینہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرط نہیں لگایا. لیکن الا انه یمنع من المسیس قبلہ، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کھانا کھلانے سے پہلے ہم بستری کر لو، بلکہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو روکا جائے گا ہم بستری کرنے سے کھانا کھلانے سے پہلے. لأنه ربما يقدر على الاعتاق او الصوم، یعنی وجہ یہ ہے کھانا کھلانے میں بستری سے منع جو کیا گیا ہے کہ بھائی جب تک کھانا 60 مسکینوں کو نہیں کھلایا اس وقت تک آپ بستری نہیں کر سکتے، اس لیے روکا گیا ہے کہ کبھی کبھار انسان جو ہوتا ہے وہ قادر ہو جاتا ہے غلام آزاد کرنے پر یا روزہ رکھنے پر، تو فیقعان بعد المسیس، اگر یہ ہم بستری پہلے کر جائے گا تو پھر گویا کہ اس کے بعد چونکہ اصل مقصود مل گیا ہے تو اب اصل مقصود کی طرف جائیں گے روزہ رکھنے یا غلام آزاد کرنے کی طرف، تو پھر وہ روزہ رکھنا غلام آزاد کرنا یہ تو پھر اس کے ہم بستری کے بعد واقع ہو جائیں گے. فیقعان بعد المسیس، تو ایسا کرنا تو درست نہیں کیونکہ وہ تو بستری سے پہلے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک جب تک کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا نہیں ہے اس وقت تک اس نے ہم بستری نہیں کرنی. والمنع لمانع فی غیرہ، یہ جو منع کیا گیا اس کو ہم بستری سے یہ غیر کی وجہ سے، یعنی اعتاق اور صوم کے اوپر قدرت کا احتمال، لا بعدم المشروعیت فی نفسہ، اس کو ہم لا یعدم المشروعیت فی نفسہ بعض نسخوں کے اندر لکھا گیا ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر کی وجہ سے جو اس کے اندر منع آیا ہے ہم بستری سے روکا گیا ہے یہ فی نفسہ ہی اس ہم بستری کی مشروعیت کو ختم نہیں کرتا. اور دوسرا اگر یہاں پر بھی جو عدم ہی ہے تو ہم اس طرح کہیں گے والمنع لا لمانا فی غیرہ، کہ منع جو کیا گیا ہم بستری سے اس اطعام کے اندر یہ غیر کی وجہ سے کیا گیا، یعنی اعتاق اور صوم پر قدرت کا احتمال، نہ کہ فی نفس ہی اس کے عدم مشروعیت کی وجہ سے، بلکہ فی نفس ہی یہ مشروع ہے. یہاں اس کو ہمیں سبق کو روکیں گے، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس کفارہ زہار کی جو فصل ہے اس کو مکمل کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.